معذرت کے ساتھ ایک بہت غلط لفظ استعمال کرنا، اس لیے کہ فوج کی پھٹی ہوئی ہے، اس کے سپاہی سے لے کر اس کے عاصم منیر تک ان سب کی پھٹی ہوئی ہے، ان سب کی پتلونیں گیلی ہیں۔ ہم تو ملک دشمن ہیں، غدار ہیں، ننگے وطن ہیں، ہم تو دہشت گرد ہیں، ہم تو انڈین ایجنٹ ہیں۔ انہوں نے بلوچستان نے ڈکلیریشن کر دیا ہے 11 اگست is the date when there will be freedom for بلوچستان۔ پاکستان ایک انارکی میں ڈوب جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ایک چھوٹا سا پنجاب رہ جائے گا جہاں یہ سارے بیٹھ کے رائے ونڈ میں بیٹھ کے یہ کھائیں گے۔ 15 اگست آر امپورٹنٹ فار پاکستان اینڈ انڈیا۔ بلوچستان کے لیے 11 اگست they have declared as their freedom day۔ کون لوگ ہیں آپ یار؟ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، آپ ریاست ہیں۔ ابھی بھی یہاں لٹو نکھٹو باہر کتے کمینے گھٹیا ماں باپ کی اولادیں کہتی ہیں فوج کو کچھ نہ کہیں، فوج کو کچھ نہ۔ فوج نے اس ملک کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، توڑ دیا، ختم کر دیا، اس کی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لی۔ اگر ہم جو ہے وہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اکھنڈ بھارت بنا لے، غزوہ ہند کر لے، یہ ڈرامے بند کریں اور پیسفل کو ایگزسٹنس کے ماڈل کے اوپر اکنامک سٹیبلٹی کی بیس۔ ایک تو یہ نفرت کرتے ہیں عاصم منیر سے، نفرت کرتے ہیں اس کے جرنیلوں سے، نفرت کرتے ہیں فوج سے، اس وردی سے جس کو ہم چومتے تھے۔ نمسکار دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی حالت اس وقت بہت خراب ہے۔ بلوچستان ہو یا پاکستان آکوپائیڈ کشمیر، ہر جگہ اب پاکستانی آرمی سے لوگ نفرت کرنے لگے ہیں۔ سچویشن اس وقت پاکستان کی 1971 سے بھی خراب ہو چکی ہے، کیونکہ اس وقت صرف بنگلہ دیش بنا تھا، لیکن اس بار تو ایسا لگتا ہے کہ بلوچستان، پی او کے پی کے سب کچھ پاکستان سے الگ ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو اب عاصم منیر کرنٹ پاکستانی گورنمنٹ کو ہٹا کر پورا پاور اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتا ہے۔ مطلب جس طرح ایوب خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف نے کیا تھا، اسی طرح اب عاصم منیر بھی پاکستان کو کمپلیٹلی رول کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ بات اب پاکستانیوں کو سمجھ آ چکی ہے اور اب عام پاکستانی سے لے کر کئی پاکستانی پولیٹیشین عاصم منیر کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ اسی ٹاپک پر چلیے آگے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ابھی بھی یہاں لٹو نکھٹو باہر کتے کمینے گھٹیا ماں باپ کی اولادیں کہتی ہیں فوج کو کچھ نہ کہیں، فوج کو کچھ نہ۔ فوج نے اس ملک کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، توڑ دیا، ختم کر دیا، اس کی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لی۔ اس پورے ادارے کے پاس ذرا سا رتی بھر کا بھی شرم اور حیا نہیں ہے، اور اب اتنے ڈرپوک، اتنے ڈرتے ہیں کہ عاصم کے پیچھے لگے کہ خدا کے لیے ہماری عاصم سے محبت کوئی۔ 3 چیزیں سمجھ لی، جرنیل آتا تھا ویلکم کرتے تھے، فوج سے محبت کرتے تھے، جس کو نکالا جاتا تھا اس سے نفرت کرتے تھے۔ اور چوتھی چیز، جب فوج آتی تھی تو امریکہ سے بوریاں بھر کے ڈالر آتے تھے کہ وہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ تھوڑی سی بڑھ جاتی۔ یہ سمجھیں آج کے حالات میں پچھلے حالات میں کیا فرق ہے۔ اس وقت عاصم منیر سے نفرت کرتے ہیں لوگ، فوج کے اندر بھی، ہر سپاہی افسر، اور فوج کے باہر بھی۔ فوج کے اندر ڈرتے ضرور ہیں، خوف ہے کہ یار اس کے ساتھ لگے رہو ورنہ ہمیں تو جو ہے نا اڑا دیں گے، حلال کر دیں گے، قتل کر دے گی عوام۔ جب اس کا ایک وہ پیمانہ لبریز ہو کے وہ خوف کی دیوار توڑ کے جب نکلیں گے تو کیا یہ کیا ہوگا آپ سمجھتے ہیں؟ لوگ بھول گئے ہیں۔ ایک تو یہ نفرت کرتے ہیں عاصم منیر سے، نفرت کرتے ہیں اس کے جرنیلوں سے، نفرت کرتے ہیں فوج سے، اس وردی سے جس کو ہم چومتے تھے، آنکھوں سے ہمارے آنسو بہتے تھے۔ ہم کبھی بینڈ کی ٹیون سنتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے مرد مجاہد جاگ ذرا وقت شہادت ہے، آنسو آتے تھے، آنسو، دل دھڑکتا تھا یار کیا زبردست لوگ ہیں۔ آج ان کو دہشت گرد کہتے ہیں، ان کو ڈاکو کہتے ہیں۔ شکر ہے میں جو یہ 4 سال سے باتیں کر رہا ہوں، یہ اب بچے کے، ہر مرد عورت، بوڑھے بچے کے، ہر پاکستانی کے زبان میں، ذہن میں ذہن نشین ہو چکا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے۔
یہ محب وطن نہیں ہے, یہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے, یہ پاکستان پہ صرف قبضہ کرنا چاہتے, یہ پاکستان کی صرف دولت لوٹنا چاہتے, یہ اپنے بینک بیلنس, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ سپاہی ہے, چاہے وہ جرنیل ہے, کوئی اچھا سپاہی نہیں ہے, کوئی اچھا افسر نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. جو اچھے تھے وہ میری طرح چھوڑ گئے, وہ 5-6 سال بعد ان کو کان پکڑے کہ یہ فوج ہماری نہیں ہے. جو اچھے تھے وہ میجر کے رینک سے ان کو آگے پروموٹ نہیں کیا, لیکن فائدہ پھر بھی انہوں نے اٹھایا. 22-30 سال نوکری کر کے ایک پلاٹ اپنا لے کے جی چپ کر کے پڑ گئے. جو آگے کرنیل شاید ایک آدھا نکل گیا, اس نے بھی کمانڈ فنڈ کے اندر پیسے کمائے, چوری کی, جیب میں ڈالے اور ریٹائر ہو گیا. تو کو 4 بریگیڈیئر آ گئے, پروموٹ نہیں ہو گیا جی, میں ان کے خلاف تھا. فرق ایک اور بہت بڑا ہے, ہمارے زمانے میں تو ہمیں لوگ اپنی بیٹیاں نہیں دیتی تھے شادی کرنے کے لیے کہ یہ غریب ہے, ان کے پاس تو پیسے نہیں ہے. اس دفعہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے, کپتان, میجر, کرنل, بریگیڈیئر, پیسہ بھی بہت ہے, طاقت بھی بہت ہے. کپتان فون کرتا ہے وہ ایک اپنے دوست کو, او یار وہ میرے گھر جو ہے نا وہ فلانے کا گھر قبضہ ہو گیا, اس کو خالی کرا دو. اچھا سر, وہ جناب وہ ISI والا جو ادھر کے لوکل SHO کو کہتا ہے انہوں کاٹ دے, وہ آ کے کاٹ. آپ طاقت دیکھیں ان لوگوں کے پاس کتنی ہے, یہ ایسی طاقت. اور ابھی مارشل لا لگائیں گے تو وارے نیارے ہو گئے. او یار اب تو کوئی ہم نے کسی کے پوچھ کچھ نہیں, نہ ہم پولیس سے ابھی ڈرنا, نہ کسی کورٹ سے ڈرنا, تو بدماشی. ٹھیک ہے جی. تو لیکن اس وقت فرق کیا ہو, نفرت عاصم سے, نفرت فوج سے, محبت اس آدمی سے جس کو نکالا, نفرت نہیں. عمران خان کی پاپولیرٹی ختم نہیں ہو رہی, اس کو قید رکھا ہوا ہے, سالوں ہو گئے ہیں, شکل نہیں نظر آئی, بات نہیں اس کی سنی, تصویر اس کی نہیں سنی, دیکھی. مر رہے ہیں لوگ اس کے پیچھے, ختم نہیں ہو. PTI کو چھوڑ دیں, دفع کریں ان کو, ان کی بات ہی نہ کریں. میں عوام کی بات کر رہا ہوں, دل و جان سے جو محبت کرے. اس آدمی جو کہ پاکستان کی تاریخ میں جس سے اتنی زیادہ محبت, آپ ماننے یا نہ ماننے, اتنی زیادہ محبت کسی سے نہیں ہے, قائد اعظم سے بھی نہیں تھی, بھٹو تو قریب بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. اس کو نکالا جس کے ساتھ پاکستان کی عوام کا دل دھڑکتا ہے, یہ ہو گئی. اور امریکہ سے ٹھینگا ملا, کوئی ڈالر نہیں آئے, کوئی آپ کی معیشت کو اوپر کرنے کا. بہت بڑا فرق ہے عاصم منیر کے قبضے کا, فوج کے اس وقت کے قبضے کا, اور پچھلے فوجیوں کے قبضے کا. بہت بڑا فرق ہے. پہلے تو یہ پلیز سمجھ لیں, لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی یہ پہلے بھی ایسے ہوا, نہیں, بہت بڑا فرق ہے.